قربانی میں انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ انفرادی قربانی کرنے والا اور اجتماعی قربانی کرنے والا، اس میں جو انفرادی قربانی کرنے والا ہے اس میں سب سے جو قابل غور چیز ہے وہ انسان کا مال ہے۔ اگر مال اس کا حلال ہے تو پھر قربانی اس کی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر مال اس کا حرام ہے، یعنی کوئی شعبے میں کام کر رہا ہے، رہن ہے، سود ہے، یا بینک کا ایسا معاملہ ہے، یا چوری کے پیسے ہیں، غصب کے پیسے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ اجتماعی نہیں، انفرادی والوں کے لیے۔ اب اجتماعی قربانی میں آج کل ہمارے جو دارالفتہ ہیں اکثر مسئلے اس پہ آ رہے ہیں، اجتماعی قربانی پہ، یعنی جو بڑا جانور ہے، بیل ہے، گائے وغیرہ ہے، جاموس ہے، کٹا ہے، یا بھینس وغیرہ ہے، بھینسا ہے، اس میں اجتماعی قربانی اس لیے کسی کی سکت نہیں ہے کہ ایک جانور نویکلا وہ خرید لے 2.5-3 لاکھ کا، وہ کس طرح خریدے گا؟ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم اجتماعی قربانی کر لیتے ہیں۔ بکرے کی استطاعت نہیں ہے، دمبا لینے کی استطاعت نہیں ہے، وہ 60-70 ہزار کا ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں ہم اجتماعی قربانی کر لیتے ہیں۔ اجتماعی قربانی میں یہ ہے کہ بجٹ تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی 25,000 آ گیا، 30,000 آ گیا، 40,000 آ گیا، تو اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز اس میں کہتے ہیں کہ عقیدہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ میرے ساتھ جو میرا بندہ ہے، قربانی کرنے والا ہے، فعال ہے، آیا اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے یہ جانچ پڑتال کرنی، ہر حال میں کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، فہم و فراست دی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا پیٹی بند بھائی ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ قربانی نہیں کی تو یہ ناراض ہو جائے گا، ایک بار نہیں 1000 بار ناراض ہو جائے، کوئی مسئلہ۔ اس لیے کہ آپ نے قربانی کرنی طیب نفس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنی، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ جو میرا پہلا بھائی ہے، دوسرا بھائی ہے، تیسرا بھائی، چاہے 5 حصے ہیں، 3 حصے ہیں، یا 4 حصے ہیں، یا 7 حصے ہیں، ہم نے ہر ایک کو ٹٹولنا ہے۔ اس لیے کہ ایک محلہ ہے، اب محلے میں اپنے ہی افراد ہوں گے، اس میں چھان بٹک کرنا ضروری ہے کہ میرے ساتھ کون کون بندے ہیں۔ 6 بندے ہیں جی، ہم 5 بندے ہیں، یا 4 بندے ہیں، یا 3 بندے ہیں، ہم نے جانچ پڑتال کرنی ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو بندہ مجھے ملا ہے قربانی میں، جس کے ساتھ میں شامل ہو چکا ہوں، اس کا عقیدہ 100% درست ہے۔ اس لیے کہ بیک وقت میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ صوم صلات کا پابند ہے، پھر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں وہ عقائد نظریہ ٹھیک رکھ رہا ہے، یعنی شرکانہ عقائد نہیں ہے، یا ایسے رسومانہ عقائد نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور دوسری جو بات قابل لحاظ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا مال بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اب مال یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے، وہی بات آگی کہ محلے کے اب میری ایک ہی محلے کے 7 افراد شرکاء ہیں، یا 6 ہیں، یا 5 ہیں، ہم نے اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نے شریک ہونے اس کے مال کو دیکھنا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ بھی میرا تو مال پاک ہے، اب میں مثال کے طور پہ کروں، آپ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں اپنے مال کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا مال پاک ہے، مجھے دوسری کی کیا ضرورت ہے؟ تو فقہا اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز اس نے پہلی رکعت پڑھ لی ہے، اب پہلی رکعت میں رکوع میں گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب یعنی کیا ایک رکعت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ باقی جو 3 رکعتیں وہ 3 رکعتوں کو ادا کرے گا، بلکہ ایک رکعت کی ٹوٹنے کی وجہ سے 3 رکعتیں اس کی خراب ہو جائیں گی۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ قربانی کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ میں تو اپنا پیسہ حلال کا لگا رہا ہوں، اس کا اگر حرام ہے اس کا، اور اس کا خدا جانے، اس کا خدا نہیں جانے، بلکہ آپ نے اس کو جانچ منٹ کرنی ہے کہ اس کا کاروبار کیا ہے، یہ جو میرا پڑوسی ہے، یا میرا گوانڈی ہے، یا میرے محلے کا ہے جو فعال ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے اس کا مال کیسے ہے، یعنی اپنی طرف سے اس کی چھان بٹک خوب کرنی ہے۔ جب آپ نے جانچ پڑتال کر لی، پھر اللہ پہ چھوڑ دیا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری سورسز دوڑائی ہیں، پوری میرا گمان یہ کہ اس کا مال ٹھیک ہے، یا اللہ ہم نے اس کو تسلی کر لی، اب یا اللہ اس کا معاملہ تیرے پاس ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کا پیسہ حرام کا ہے، یعنی 1 روپیہ بھی اس کا حرام کا ہے، 1 پیسہ بھی سود کا ہے، 1 پیسہ رہن کا ہے، غصب کا ہے، چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے، یا کسی اور معاملات میں غصب کیا ہوا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی اللہ کے یہاں ناجائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔